بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست میں وضو کے بعد جو ہمارے اعضائے وضو پر پانی رہ جاتا ہے، اس تعلق سے اہل علم کے کلام کی روشنی میں کیا حکم ہے اس کا وہ سناؤں گا۔ چنانچہ جاڑے کے موسم میں جب ہم اور آپ وضو کرتے ہیں تو جس کو پانی گرم میسر ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کو گرم پانی میسر نہیں ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو اگر اس طرح کا پانی اس کے جسم پر تادیر رہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو عموماً علماء کرام نے اس کے تعلق سے جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہ غسل کرنے کے بعد ہو یا وضو کرنے کے بعد جسم پر جو پانی کا قطرہ رہ جاتا ہے اسے صاف کرنا، خشک کرنا یہ مباح ہے۔ اصل حکم اس کا مباح ہونا ہے، جبکہ بعض لوگ حرج محسوس کرتے ہیں اس طرح کے پانی کو صاف کرنا، اس میں حرج محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ نیکی کا کام ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب مغنی میں لکھا ہے کہ وضو یا غسل کے بعد جو پانی کے قطرے جسم پر رہ جائیں انہیں کسی رومال سے یا کپڑے کے کسی ٹکڑے سے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ اسی طرح صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وضو کے بعد کپڑے سے پانی صاف کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار اہل علم سے اس طرح کا قول منقول ہے۔ اس کے بعد ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ، کہتے ہیں کہ یہی درست بات ہے کیونکہ اس طرح کے معاملات میں اصل یہ ہے کہ مباح ہو، اور جہاں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا، کپڑے سے خشک نہیں کیا، تو یہ اس کے مکروہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مباح کرتے تھے اسی طرح مباح کو چھوڑ بھی دیتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دینا یہ اس کے مکروہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عبادات کے علاوہ معاملات ہوں، دیگر عہد و پیمان، کاروبار وغیرہ کا معاملہ ہو تو وہاں اصل ہے کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، منع نہ ہو، اصل یہ ہے کہ حلال ہو، کیونکہ اگر ہمارا معاملہ عبادت سے متعلق ہے تو اصل عبادات میں توقیف ہے، یعنی اگر کوئی عبادت ہم کرنا چاہیں تو اس کے لیے دلیل چاہیے، جب تک دلیل سے وہ عبادت ثابت نہیں ہوگی تب تک ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ رہا معاملات وغیرہ کا معاملہ تو وہاں اصل ہے جائز ہونا، تاکہ حرمت کی کوئی دلیل نہ مل جائے، تاکہ حرمت کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اصل یہ ہے کہ منع نہیں ہے، کیونکہ عبادات کے علاوہ دیگر معاملات میں اصل ہے کہ جائز ہو، تاکہ کوئی دلیل مل جائے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آ کر پیش کرے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے
تو میں نے آپ کو مندیل دیا، مندیل کا لفظ آتا ہے یعنی رومال دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں لیا بلکہ ہاتھ ہی سے پانی جھاڑ لیا۔ تو اس کا جواب کہتے ہیں میں یہ دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہے اور یہاں بہت سارے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کپڑے میں کسی طرح کی گندگی رہی ہو سکتا ہے کہ پوچھ پاچھ کرنے سے وہ کپڑا تر ہو جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو تر کرنا نہ چاہتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں نے آج رومال استعمال کر لیا تو میرے بعد میری امت کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ تو اتنے سارے احتمالات کے بعد اگر کوئی کہے تو بہرحال بات تسلیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال کے ہوتے ہوئے اس نص سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ المہم ان کا کہنا ہے آخر میں کہ بلکہ اس کے برعکس ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا رومال وغیرہ سے پانی صاف کرتے تھے، کیونکہ اگر اس طرح کی عادت نہیں ہوتی تو ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا لے کر کیوں آتی؟ وہ کپڑا لے کر آتی ہی نہیں۔ اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا استعمال کرتے تھے۔ ایسے ہی شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کپڑے سے پانی خشک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ میرے علم کے مطابق ان کا کہنا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہ میرے علم کے مطابق اس تعلق سے کوئی صحیح دلیل نہیں آئی ہوئی ہے۔ ہاں البتہ غسل جنابت کے تعلق سے ہے، جو حدیث ابھی آپ لوگوں کو سنائی گئی حضرت میمونہ والی، وہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے اور اس میں صفت غسل کا تذکرہ ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ میں رومال لے کر کے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیے۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر جنابت کا غسل ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آدمی کپڑا سے اس کو صاف نہ کرے بلکہ ہاتھ وغیرہ سے اس کو جھاڑ لے، لیکن وضو کے تعلق سے کوئی صحیح دلیل وارد نہیں ہے اپنے علم کے حد کے مطابق، اپنے علم کے مطابق شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ ایسے ہی شیخ البانی رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا بھی کہنا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد کے لوگوں میں مشہور ہے کہ پوچھنا یہ بہتر ہے، اور اپنے بات کے لیے وہ ایک دم پرلے درجے کی ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں جو حجت کے قابل ہی نہیں، استدلال کے قابل ہی نہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ وضو کے بعد یا غسل کے بعد کپڑے سے، رومال وغیرہ سے پانی صاف کرنا، خشک کرنا یہ مباح ہے، جائز ہے۔ اس کو نہ تو ہم مستحب کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی مکروہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بندہ عبادت سمجھ کر یہ کام نہ کرے، کیونکہ اس کے تعلق سے دلیل نہیں ہے، اس لیے عبادت سمجھ کر نہ کرے اور نہ ہی اس کو مسنون و مستحب سمجھے، اس پر خاص دھیان ہو۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح سنت سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل